وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدرم سورہ آل عمران مدنی سورہ مبارکہ تقریباً 200 آیات مبارکہ کے اوپر مشتمل، اور تقریباً 12 آیات مبارکہ جو مسلسل ہم پڑھتے آ رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم سلام اللہ علیہا اور ان کے والدین حضرت عمران اور حضرت حنا، اس کیفیت میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب بیت المقدس میں تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام آپ کو کھانا اور اس پینے کے معاملات کی اخلاقاً ڈیوٹی تھی یا وہ آپ کی زیر تربیت تھیں۔ یہاں اگلی آیات مبارکہ میں ایک قرآن اندازی کا ذکر ہوگا، اور اس قرآن اندازی سے حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کا آنا طے پایا تھا، اور ایک اخلاقی طور پر اور ذمہ داری کے طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت تھیں جناب مریم سلام اللہ علیہا۔ اور میں تفسیر ایک پڑھ رہا تھا، وہاں امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا پرورش پانا، کل ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا نباتاً حسنا، جب وہ وہاں پر تھیں تو وہاں کے لیے تھا فتقبلھا ربھا بقبول حسن وانبتھا نباتاً حسنا، اللہ نے اس نظر کو قبول فرما لیا، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ بیت المقدس میں رہتی، لیکن وانبتھا نباتاً حسنا، اور ان کی پرورش کی نباتاً حسنا، بڑے کمال طریقے سے پرورش کرنا، اسی سے نباتات نکلا ہے۔ نباتات بھی اور باٹنی چیزوں کا اگنا ہوتا ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا اگنا اللہ کے فضل سے کیسا تھا، آپ کیسے بڑھتی تھی؟ کہتے ہیں جتنا بچہ پورے سال میں بڑھتا ہے اتنا حضرت مریم سلام اللہ علیہ صرف ایک دن میں بڑھا کرتی تھی۔ یعنی اللہ کی قدرت تھی کہ ایک نبی کی ماں بننے والی ہیں اور ایک معجزانہ کیفیت ہے، تو وَأَنبَتَھا نَبَاتًا حَسَنًا کے تحت امام رازی لکھتے ہیں کہ آپ کا اگنا ایسے تھا جیسے ایک سال پورا بچہ پرورش پاتا ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ ایک دن میں اتنی پرورش پاتی تھی۔ آگے وہ قرآن اندازی کا، اور جن کلموں کے ساتھ تورات اور انجیل لکھی جاتی تھی ان کلموں کے ساتھ قرآن اندازی ہوئی کہ اب یہ بچی کیسے پرورش پائے گی، اس کا ذمہ دار اور گارڈین کون ہوگا بیت المقدس کے اندر۔ وہ جب آیت مبارکہ آتی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وہاں حضرت زکریا جب آتے جاتے ہیں اور بے موسم میوہ جات دیکھتے ہیں حضرت مریم کے پاس، تو وہاں ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ شاید اللہ میری اس بوڑھی عمر کے اندر مجھے بھی کو بے موسم یا میری عمر سے ہٹ کر، میری جوانی کی عمر تو نہیں کہ مجھے اولاد ملے، لیکن شاید اللہ میرے اوپر بھی فضل فرما دے۔ وہاں حضرت زکریا دعا کرتے ہیں، آپ کو بشارت ملتی ہے کہ بیٹا بھی ملے گا اور بیٹے کا نام رکھ کر دیا جائے گا، اور نام کیا ہوگا؟ بِیَحْیَا قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِی غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِیَ الْکِبَرُ وَامْرَأَتِی عَاقِرٌ۔ حضرت زکریا اللہ کے حضور یہ التجا کرتے ہیں، قَالَ کہا، یعنی عرض کی، رب میرے نہیں، رب اے رب، اگر ربی ہوتا تو پھر میرے رب، ربنا ہمارے رب، رب اے رب، انا کہاں سے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام کوئی بچہ، وقد بلغنی الکبر حالانکہ مجھے پہنچ چکا ہے، الکبر بڑھاپا، بڑا پن، میری عمر تو بہت بڑی ہو چکی ہے، وامرأتی عاقر اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ کالا فرمایا گیا، کذالک اللہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی یفعل فرماتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اسی طرح اللہ فرماتا ہے جب وہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں حضرت زکریا تجسس میں کہ اللہ میری نشانی کوئی بتا دے کہ جب مجھے بچہ ملنے لگے گا۔ کالا فرمایا، رب اے رب، اجعل بنا دے، لی میرے لیے، آیا نشانی، اللہ کوئی نشانی فرما دے۔ کالا اللہ نے فرمایا، آیتو کا تیری نشانی یہ ہے، ان لا، اصل میں یہ تھا ان لا، اللہ، ان کا معنی کہ، لا کا معنی نہیں، تو کلمہ تو کلام کر سکے گا، اللہ تو کلمہ تو کلام نہیں کر سکے گا، الناسا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام 3 دن۔ ہم اگلی آیات مبارکہ میں دیکھیں گے تو وہاں 3 راتوں کا ذکر بھی ہے۔
یعنی پتہ یہ چلا کہ صرف 3 دن نہیں بلکہ 3 دن بھی اور 3 راتیں بھی، جو اوورال ہمارے زمانے میں ہماری زبان میں بھی اس کو مراد لیا جاتا ہے۔ تو گفتگو نہیں کر سکے گا 3 دن تک لوگوں سے الا رمزا، الا مگر رمزا، اشاروں اور کنایوں میں، تو گفتگو نہیں کر سکے گا مگر اشاروں کے ساتھ۔ اس سے علماء نے ایک یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے اور نکالا ہے کہ شریعت کے کچھ احکام بڑے واضح ہوتے ہیں اور شریعت کے کچھ احکام اشاروں اور کنایوں سے سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ فرما رہا ہے والدین کو اف تک نہ کہو، تو کیا وہ الف اور فے کہنے کی ممانعت ہے کہ اف نہ کہو، باقی جو مرضی ہے کہہ دو؟ نہیں، اف وہاں مراد یہی ہے کہ اشارہ کر کے سمجھا دیا گیا کہ والدین کی گستاخی جس لفظ میں بھی ہوگی وہ اف ہو یا کوئی اور کلمہ ہو، اس کی ممانعت ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اب اللہ حکم دے رہا ہے یا اولاد ہوگی، نشانی یہ ہوگی 3 دن گفتگو نہیں کر سکے گا، لیکن تیرا کام کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، واو کا معنی، اور اذکر ذکر کرو، یاد کرو، ربا کا اپنے رب کا، کثیرہ بہت زیادہ، وہ گنے بغیر بھی ہو سکتا ہے، وہ گن کر بھی ہو سکتا ہے، لیکن کثیرہ سے کہا جا رہا ہے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ وسبح، اور تسبیح بیان کرو، بالعشی والابکار، صبح اور شام۔ یہاں شام کو پہلے ذکر فرمایا، والابکار وہاں اس کو بعد میں ذکر فرمایا۔ صبح پو پھوٹتی ہے اور سرسبز و شادابی والا موسم ہے، وہاں سے بکر اور ابکار نکلا ہے۔ وہ عورت جس کی شادی نہ ہوئی ہو، جو ورجن ہو، اس کو عربی میں باکرہ عورت کہا جاتا ہے، جو شور دیدہ ہو اس کو سیبہ کہا جاتا ہے۔ تو بڑا کمال کا سہانا موسم، ابھی صبح اٹھ رہی ہو، نکل رہی ہو، رات جا رہی ہو، اس کو ابکار کہتے ہیں۔ اور العشی رات، یہاں 2-3 قرآن مجید کے مفہوم گزرے ہیں جہاں رات کا ذکر پہلے ہے، یہاں بھی رات کا ذکر پہلے ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی مفہوم کی طرف کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا بنیادی طور پر موضوع چل رہا ہے، ضمناً موضوع آیا ہے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا، اب پھر روئے سخن اسی طرف ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، واو کا معنی، اور اذ جب، قالت کہا، الملائکۃ ملائکہ نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے استفا چن لیا کہ تجھے۔ اب وہ تھوڑی سی گرامر پروناؤن ہمارے کام آئیں گے، کیونکہ کے لفظ جو ہے نا مخاطب کی ضمیریں ہم نے تھوڑی پڑھی ہیں، ان کو ہم نے استعمال نہیں کیا۔ وَهُمَا هُمْ هِيَّهُمَا هُنَّ، یہ جو تھا انت انتما انتم، یہ جب متصل میں جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ کا کما کم اور کے کما کنہ، کا مذکر کے لیے اور کے مؤنث کے لیے۔ تو یہاں فرمایا استفا کے، استفا چن لیا، کہ تجھے اے مریم تجھے تو اللہ نے چن لیا ہے، وطہرا کے اور تمہیں پاک اور صاف فرما دیا ہے، واصطفا کے علی نساء العالمین، واو کا معنی، اور استفا کے تجھے چن لیا، علی نساء العالمین، روئے زمین کے اوپر موجود جتنی عورتیں ہیں ان کے اوپر تمہیں چن لیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اب اس میں سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ہم نے پہلے نہ پڑھا ہو، تھوڑی سی کوشش کریں۔ یا مریم اے مریم، اقنتی اسی سے نکلا ہے قنوت اور دعائے قنوت، ہم نے اس سے پہلے بھی یہ لفظ پڑھا ہے۔ عاجزی، اپنا سر جھکانا اور سر تسلیم خم کرنا، یہ قنوت ہے۔ فرمایا جا رہا ہے یا مریم اے مریم اقنتی، تو اپنا سر جھکا لے، سر بسجود ہو جا، لے ربے کے اپنے رب کے، وسجدی اور تو سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین اور تو رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ مریم اس صف میں شامل ہو جاؤ جہاں میرے جھکنے والے لوگ ہیں۔ آپ پہلے دیکھیں، پہلے پرورش ہو رہی ہے، لیکن نماز اور رکوع و سجود بلوغت سے پہلے تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کے بعد ہے تو پھر کہا جا رہا ہے کہ اب مریم تیری عمر وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب تو ان لوگوں کی صفات کی مزید حامل ہو جا کہ جو لوگ میری بارگاہ میں رکوع و سجود کرنے والے ہیں۔ یعنی اب پریسکرائب عبادتوں کی طرف جناب مریم سلام اللہ علیہ کو لایا جا رہا ہے۔ کتنی عمر تھی آپ کی تو آپ کو بیت المقدس بھیج دیا گیا تھا؟ آپ کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے فوراً بعد، ابھی چند دنوں کی بات تھی، آپ کی بڑی عمر کی بات نہیں تھی کہ آپ کو پرورش کے لیے بھیج دیا گیا۔ اگلی آیات مبارکہ میں یہاں وہ تفصیل آئے گی کہ پھر ذمہ داری کس کی ٹھہری، پرورش کی۔ اتنی چھوٹی بچی کو کون پال سکتا تھا؟
یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ یہاں اب آیات مبارکہ کے مخاطب اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں محبوب ذرا آپ دیکھیں یہ آیات مبارکہ مکی ہیں یا مدنی؟ مدنی۔ اب مدنی ماحول میں اللہ کے محبوب کو خطاب کیا ہے؟ ذالک، یہ جو کچھ آپ کو بتلایا جا رہا ہے محبوب، اگر ہم سالوں کے اعتبار سے دیکھیں تو کتنے سالوں کا فرق ہے؟ حضرت عیسیٰ کے بعد 571 سال بعد اللہ کے محبوب تشریف لائے ہیں، تو حضرت عیسیٰ سے پہلے آپ کی والدہ ہیں، اور اس وقت کی پھر یہ بات ہے کم از کم 650 سال پہلے کی بات اللہ کے محبوب کو ریئلائز کروائی جا رہی ہے۔ محبوب یہ آپ کو جو کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ کیوں ہے؟ ذرا اس کی جانب غور فرمائیں۔ ذالک، یہ سارے کا سارا معاملہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا، من انباء الغیب، من کا معنی سے انباء خبریں، نابا ان سے نکلا ہے انباء، یہ خبریں ہیں، الغیب یہ محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ نوحیہ الیک، نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں، الیکا آپ کی طرف۔ محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرما دیتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ یہاں وہ بات ہے کہ حضرت زکریا کے سپرد حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو کیا گیا تھا۔ محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ حال کیا ہے؟ وما كنت لديهم، واو کا معنی، اور ما نہیں، کنتا آپ تھے، لدیہم ان کے پاس، لدا لدن اندا یہ سارے پاس کے معنوں میں ہے۔ وما کنت لدیہم، محبوب آپ تو ان لوگوں کے پاس نہیں تھے۔ اذ یلقونا، اذ جب، یلقونا لاکے یہ یلقا ملاقات کرنا، پھینکنا، یہ جو عربی میں خطبہ دیتے ہیں عربی میں اس کو بھی یہی کہتے ہیں، ارید ان القی الیکم، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں۔ الفاظ بھی چونکہ منہ سے نکال کر پھینکے جاتے ہیں اس لیے گرامیٹیکلی لغتاً اس کو بھی القاء کرنا کہتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے بندے کے اوپر وحی ہوتی ہے ایک کیفیت القاء کی بھی ہوتی ہے۔ وہ القاء کیا ہے؟ کچھ ڈال دینا، اللہ کی طرف سے کچھ آ جانا۔ اذ یلقون، جب وہ پھینکتے تھے، اقلامہم اپنے قلم، قلم لکھنے والا قلم، اقلامہم اپنے قلموں کو جب وہ پھینکتے تھے کہ ایہم یکفل مریم، ایہم ان میں سے کون، یکفل اردو کا لفظ ہے، کفالت کرے گا، کون گارڈین بنے گا، مریم، جناب مریم سلام اللہ علیہ کو۔ اس کا شان نزول ذرا دیکھیں کہ اللہ بتلانا کیا چاہتا ہے۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ بہت چھوٹی ہیں، اب سوال یہ ہے کہ بیت المقدس میں چلی گئیں، اتنی چھوٹی بچی، آپ سمجھ لیں 10 دن کی، 15 دن کی، 20 دن کی، کون اس کا گارڈین بنے گا؟ اب ہوا یہ کہ اس کو سنبھالے گا کون؟ سب کی خواہش یہ تھی کہ ہم اس کو سنبھالیں، کیوں؟ ان کی آسمانی کتابوں میں ان عظیم شخصیات کا پہلے سے تذکرہ بھی موجود تھا۔ اب ہوا یہ کہ طے یہ پایا کہ جن کلموں کے ساتھ ہماری آسمانی کتابیں لکھی جاتی ہیں، جیسے کوئی بھی قلم ہے اور ہم کوئی چیز لکھتے ہیں، وہ بطور ورثہ انہوں نے سنبھال کر رکھی تھی، جیسے تابوت سکینہ میں ان کی چیزیں محفوظ ہیں۔ تو طے یہ پایا کہ ہم سارے قلم لے کر جاتے ہیں اور دریائے اردن میں اس کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ایک قلم ہر بندہ پکڑے گا اور اس کو پانی میں پھینکے گا، جس کا قلم پانی کے اندر ڈوب گیا وہ تو گیا اس قرآن تازی سے، لیکن نیزے کی طرح جس کا قلم سمندر کے اندر کھڑا ہو گیا، جیسے نیزہ زمین میں گاڑے تو کھڑا ہو جاتا ہے، وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پرورش کرے گا۔ تو تمام اپنے قلم لے کر گئے، تمام نے قلم پھینک دیے، ڈوب گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ایسے کھڑا ہو گیا جیسے نیزہ زمین میں مارے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اسی قرآن دازی کے پاس کفالت آئی جناب مریم کی حضرت زکریا کے پاس۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، ذرا دوبارہ سماعت فرمائیں۔ وما کنت لدیہم، محبوب آپ تو ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون جب وہ پھینک رہے تھے، اقلامہم اپنے کلموں کو، کہ ایہم یکفل مریم، کون مریم کا کفیل بنے گا، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یختصمون جب وہ خاصم یقسم جھگڑا کر رہے، اختصم یختصم جھگڑا کرنے سے نکلا ہے، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ محبوب جب وہ جھگڑا کر رہے تھے تو آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ میں نے ایک اصول ذکر کیا تھا عربی کا، آج میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو، کہ جب فعل مضارع سے پہلے از آ جائے تو مضارع ویسے معنی دیتا ہے حال اور مستقبل کا، لیکن جب از آ جائے مضارع سے پہلے تو وہ اس کو ماضی کے معنوں میں کر دیتا ہے، اور جب ماضی سے پہلے اذا آ جائے تو وہ اس کو مستقبل کے معنوں میں کر دیتا ہے۔ جیسے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی،
تو جاء تو فعل ماضی ہے، لیکن اذا کی وجہ سے معنی کیا بن گیا؟ مستقبل کا. اور یلقونا اور یختصمون یہ مضارع ہے، اور حال اور مستقبل کا اس نے معنی دینا ہے، لیکن اس کی شروع میں کیا آ گیا؟ از. تو اس نے کس ٹینس میں کر دیا؟ ماضی میں. محبوب جب وہ کلمے پھینک رہے تھے اور جھگڑ رہے تھے تو آپ تو ان کے پاس نہیں تھے، آپ کے پاس یہ جو غیب کا علم ہے یہ ہماری وحی کی طرف سے ہی آپ تک بھیجا گیا. اسی سے اہل سنت کا موقف ہے کہ اللہ کے محبوب کے پاس علم کتنا ہے؟ غیب ہے یا نہیں؟ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے وہ کیا ہے؟ غیب ہے. آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے تو آپ کے لیے بھی کیا ہے؟ غیب ہے. تو آپ کو بتایا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب سوال یہ کہ اللہ بھی غیب جانتا ہے، رسول بھی غیب جانتے ہیں، اس کے اندر فرق کیا ہے؟ اب اللہ خود فرما رہا ہے کہ محبوب یہ کون سی خبریں ہیں؟ غیب کی خبریں ہیں، جو ہم کس کو دے رہے ہیں؟ آپ کو دے رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ غیب اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، لیکن پھر اللہ بھی غیب جانتا ہے، بندے بھی جانتے ہیں. تو فرق کیا ہوگا؟ اللہ اپنی ذات سے جانتا ہے اور بندے اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں. لہذا اس کو ایک اور کیٹیگرائزیشن میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور اس کے بندوں کا علم عطائی ہے، ان کو اللہ نے عطا فرما دیا. اس آیت مبارکہ سے واضح پتہ چلتا ہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ. اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنی اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ جہاں بیٹے کی بشارتیں ہیں. وہاں کہا جا رہا ہے اذ قالت الملائکۃ، جب ملائکہ نے کہا یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یبشرک تمہیں بشارت دیتا ہے بکلمۃ منہ، بکلمۃ ایک کلمے کی، منہ اس کی جناب سے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے. تو کلمۃ اللہ آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے بہت سارے نام ہیں، مسیح بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، کلمۃ اللہ بھی ہے، ابن مریم بھی ہے. کلمۃ اللہ آپ کو اس لیے خصوصیت کے ساتھ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم بھی کلمہ کن کہے بغیر تو نہیں ہوتا. کائنات پوری اللہ کے کلمہ کن کہنے سے بنی ہے، لیکن اللہ نے کلمہ کن نہیں کہا، اللہ نے صرف توجہ فرمائی ہے. میرے اور آپ کے سمجھنے سمجھانے کے لیے کلمہ کن اللہ نے فرما دیا کہ میں کن کہتا ہوں تو کائنات ساری بن جاتی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کو کلمہ اسپیشلی اس لیے کہا گیا کہ باقی کائنات کے بننے میں کچھ اسباب ہوتے ہیں. مثلا ایک انسان نسل در نسل چلتا ہے تو سبب کون بنتا ہے؟ ماں باپ، میاں بیوی، ایک مرد اور ایک عورت ہر انسان کے آنے کا سبب بنتے ہیں. لیکن یہ کائنات بھی کلمہ کن سے بنتی ہے، حضرت عیسیٰ بھی کلمہ کن سے بنے ہیں، لیکن وہاں وہ سبب موجود نہیں ہے جو بظاہر کائنات والوں کے لیے سبب ہوتا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد کون ہیں؟ سبب نہیں ہے. باقی اسباب موجود ہے کہ ہر بیٹے کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہے، ہر بیٹے کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ کا کلمہ کن بہت ضروری ہے وسائل کے ساتھ بھی. اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں صرف اللہ نے کلمہ کن ہی کہا ہے اور کلام نفسی سے خطاب فرمایا ہے، نہ کہ وہاں کوئی ظاہری اسباب موجود ہے. اس لیے آپ کا آنا چونکہ بہت زیادہ تعجب والی بات ہے، اس لیے آپ کا لقب بھی حضرت عیسیٰ کا کیا پڑ گیا؟ کلمۃ اللہ. آپ کو اس لیے کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. بکلمۃ منہ ہو، وہ اللہ کا کلمہ ہوں گے. اسمہ المسیح ہو، آپ کا اسم کیا ہوگا؟ مسیح. اور عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم، یہاں ان کے اللہ کا بیٹا ہونے کی بار بار اللہ نفی فرما رہا ہے کہ عیسیٰ کو ابن مریم کہا جا رہا ہے، اور بار بار اسی نہج کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ پتہ چلے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ مریم سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، یہ وہی ایک تسلسل ہے آپ کی صفات کا. جی وہ بندہ بچہ کیسا ہوگا؟ پہلی صفت بکلمۃ منہ، وہ کلمۃ اللہ ہوگا، اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم. اس کے بعد وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجیہن خوبصورت ہوگا، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرت اور آخرت میں بھی. آخرت میں تو خوبصورتی کی بات کیوں فرمائی؟ اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو بقول ان کے جب ہینگ کیا گیا، ہمارا موقف تو یہ ہے کہ اللہ نے زندہ اٹھا لیا آسمانوں پہ، لیکن ان کے بقول جب ہینگ کیا گیا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 33 سال، 33 ایئر. اور جب قیامت والے دن آپ تشریف لائیں گے اور ہر جنتی کی عمر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے مطابق ہوگی، اور ہر بندہ کڑیل جوان ہوگا 33 سال کی عمر کے نزدیک. فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خوبصورت اور آخرت میں بھی خوبصورت. ومن المقربین، اور وہ شخص مریم جو تجھے دیا جا رہا ہے وہ مقربین میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اب معاملہ کیا ہوگا؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ،
یہ جو بچہ تجھے دیا جائے گا یہ کلمت اللہ بھی ہوگا، عیسیٰ ابن مریم بھی ہوگا، وجیح فی الدنیا والآخرہ بھی ہوگا، قربت والا بھی ہوگا اللہ کے قریب۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، واو کا معنی اور یکلم الناس، کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہد، پگوڑے کے اندر، اور پگوڑے کے اندر گفتگو کرنے کا بہت طویل واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجود ہے۔ وَكَهْلًا، اور اس عمر کے حصے میں کہ جو پختگی کی عمر ہے، بچپن میں بھی کرے گا، وَكَهْلًا، اور پختگی کی عمر میں بھی کرے گا۔ پختگی کی عمر کیا ہے؟ جب آپ کو الزامات لگا کر ہینگ کرنے کی بات کی گئی تو وہاں پر بھی آپ اپنے کلمہ حق سے نہیں پھرے، یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمر مبارک کتنی ہے جب پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا؟ 33 سال۔ تو اب یہ عمر ہے جس کو کہلا کہا جا رہا ہے کہ بچپن میں بھی کلام کیا اور اپنی ماں کی پاک دامنی بیان کی، اور جب ہینگ ہونے کے قریب آئے تو ڈرنے کی بنا پر یہ نہیں کہا کہ میں اپنے کلمے سے دستبردار ہوتا ہوں، لیکن آپ ڈٹے رہے کلمہ حق کے اوپر، اور آپ کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا بقول ان کے۔ ہمارے نزدیک اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو کہلا ایک عمر کا حصہ ہے جو پختگی کی عمر ہے، یعنی وہ عمر جس عمر میں آپ کو بظاہر پھانسی کا پھندا لینا پڑا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ سے کلام بھی کرے گا مہد میں، وکہلا پختگی کی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہو بھی۔ اب ایک نیا تعجب، پہلے تعجب ہوا تھا حضرت زکریا کو، اور انہوں نے عرض کیا اللہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میری عمر بڑی ہو چکی، عورت 5 ہو چکی۔ تو اللہ نے فرمایا تو 3 دن گفتگو نہیں کر سکے گا، بچہ ہوگا۔ اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو جب اللہ نے کہا تیرے ہاں بھی بچہ ہوگا، وجیح فی الدنیا والآخرہ ہوگا، کلمت اللہ ہوگا، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور وجیح ہوگا، اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا تعجب سے اللہ کے حضور کیا عرض کرتی ہیں؟ قالت، کہا، یہ کتواں صیغہ ہے؟ کالا، کالا، کالو اور قالت، کہا کس نے؟ جناب مریم سلام اللہ علیہ نے، رب، اے رب، انا، انا اگر ہوتا انی اور انی تو پھر ہوتا بے شک، انا کہاں سے، انا سوالیہ نشان کے لیے، جیسے ڈبلیو کی فیملی سے ہم انگلش میں سوال کرتے ہیں، ہو کے ساتھ، وچ کے ساتھ، وٹ کے ساتھ، وین کے ساتھ، انا کہاں، یکون ہوگا، لی میرے لیے، ولدن بچہ، میرے لیے بچہ کہاں سے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، واو کا معنی، اور لم یمسسنی مجھے نہیں چھوا، مجھے مس نہیں کیا، بشرن کسی بشر نے۔ یعنی ذہن میں سوال یہی ہے کہ اللہ کے کلمہ کن کے ساتھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں، بشر ایک دوسرے کو چھوتا ہے تو اولاد ہوتی ہے، لیکن ذہن میں سوال آ رہا ہے اللہ نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے تو کہاں سے ہوگا؟ کالا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کالا فرمایا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں کذالک اللہ نہیں ہے، وہ مرد کے لیے، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ معاملہ فرماتا ہے، اور یخلق تخلیق فرماتا ہے، نہ ہونے سے ہونے میں لاتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اذا جب قضا وہ حکم دیتا ہے، امرا کسی بھی معاملے کا، تو فانما پس بے شک، یقول وہ فرماتا ہے، لہو اس کو، کن لفظ کلمہ کن اللہ فرماتا ہے، فیکون تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک اور آپ کے سمجھانے کے لیے مسئلہ پھر انشاءاللہ کل یہاں سے آگے شروع کریں گے کہ کیا اللہ فرماتا ہے کن، یا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ اگر اللہ کن فرماتا ہے تو فرمانے کے لیے ایک زبان چاہیے، اس زبان کے پیچھے ایک منہ چاہیے، طاقت چاہیے، انرجی چاہیے، اور پھر پروننسیشن چاہیے۔ کیا اللہ واقعی کلمہ کن فرماتا ہے؟ کلام کی 2 قسمیں، علماء منطق نے، علماء فلاسفہ نے، علماء اصول نے کلام کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک کلام ہوتا ہے لفظی جس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، ایک کلام ہوتا ہے نفسی جو اس کے نفس کے اندر ہے، وہ خیال کر رہا ہے۔ وہ خیال بھی کیسا ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی؟ خیال بھی اٹھنے کے لیے تو ضمیر چاہیے، دماغ چاہیے، دل چاہیے، کوئی کیفیت چاہیے، کوئی ایسے انسٹرومنٹس، باڈی پارٹ چاہیے جن کے اندر خیال ہو۔ لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ میرے لیے اتنی دیر بھی نہیں لگتی جتنی دیر کلمہ کن کہنے میں لگتی ہے۔ میں اس کا محتاج نہیں ہوں کہ میں کلمہ کن کہوں، لیکن تمہاری سمجھ میں آ سکتا تھا کہ میں کائنات کیسے بناتا ہوں کم سے کم وقت میں، تو میں نے مثال کے لیے تمہیں کہہ دیا ہے کہ میں گویا کہ کیا کہتا ہوں، کن، اور ساری کائنات ہو جاتی ہے۔ اب اس کے پیچھے کلام لفظی نہیں ہے بلکہ کلام نفسی ہے۔ ایک آپ کی انفارمیشن کی یاد تک یہ سوال ہے کہ قرآن مجید کلام لفظی ہے یا کلام نفسی ہے، یا دونوں ہے؟ دونوں ہے۔ قرآن عربی زبان میں لفظاً بھی کلام ہے،
اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اب قرآن کا ترجمہ انگلش میں لکھا ہوا ہو تو وہ کلام نفسی کہلائے گا، اب بے شک وہ عربی لغت کے اعتبار سے نہیں ہے، اردو ترجمہ بھی ہو تو وہ اپنے احترام کے حد تک اسی لیول پر ہے جس لیول پر ہمیں بظاہر عربی نظر آتی ہے۔ اب ایک اور سوال ہے، شاید آپ کے کسی کے ذہن میں اٹھے کہ موبائل کے اندر ہمارے عموماً سافٹ ویئر کی شکل میں قرآن مجید ہوتے ہیں، ہماری جیب میں ہوتے ہیں، ہم واش روم چلے جاتے ہیں، ہم بے وضو بھی ان کو چھوتے ہیں، تو چھونا جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن اگر اپنی ہارڈ شیپ میں ہو تو اس کے بارے میں قرآن کا واضح حکم ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پاکی کے بغیر ان کو چھوا نہیں جا سکتا۔ لیکن جو قرآن کے اندر ہے وہ ہارڈ کاپی نہیں ہے، وہ ہارڈ ویئر نہیں ہے۔ ہارڈ ویئر کیا ہے؟ جو اپنا وجود رکھتا ہے، وہ سافٹ کاپیز ہے، اور سافٹ چیز کا وجود نہیں ہے، لہٰذا وہاں آپ اس کو بے وضو بھی چھو سکتے ہیں موبائل کو، اور اگر جیب کے اندر ہو اور آف ہونے کی کیفیت ہو یا سکرین جو ہے وہ کم از کم آف ہونے کی کیفیت میں ہے تو اس کو ادھر ادھر لے جایا جا سکتا ہے، وہ بے ادبی کے پہلو میں نہیں ہوگا۔ اور کلام نفسی کو بھی آپ اسی سینس میں سمجھیں، نظر نہ آنے والی چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں دیکھیں ہمیں نشانی کیا مل رہی ہے؟ ناموس انبیاء 1,24,000 کی کامن ہے۔ صرف یہ نہیں کہ محمد مصطفیٰ کی عزت تو ہے اور باقی انبیاء کی عزت نہیں ہے، نہیں، تمام انبیاء کی عزت ہے۔ آج ان لوگوں کو بھی اس چیز کو باور کرنا چاہیے کہ قرآن ان لوگوں کی پاک دامنیاں کتنی بیان کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بظاہر اگر ڈیوائڈ اس کو کیا جائے تو وہ عیسائیت کے نبی ہمیں لگتے ہیں، حضرت موسیٰ آپ یہودیت کے نبی ہیں، لیکن اللہ ان کے ساتھ ہمارا سلوک اور تعلق ہمیں سکھلا رہا ہے کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے۔ لیکن انہیں بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ مسلمانوں اور کروڑوں مسلمانوں کے، اربوں مسلمانوں کے جذبات رسول اللہ کی ناموس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر ان چیزوں کا آنا اور مختلف بلاگرز کے ساتھ حضور کی توہین کی بات ہونا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کے ہر بندے کے لیے۔ لیکن مسلمانوں کی پھر بھی انفرادیت اللہ واضح فرما رہا ہے کہ مسلمان تمام انبیاء کو اپنا نبی سمجھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے، لیکن یہ احساس کب ہوگا؟ جب قرآن پڑھیں گے۔ تو قرآن مسلمان تھوڑا پڑھتا ہے، غیر مسلم قرآن کیسے پڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور قرآن کے ساتھ ہم سب کو وابستگی عطا فرمائے۔